اپنے بچوں کو سمجھائیں. بچوں کا حق بنتا ہے کہ بچے ان دیواروں کو نہ توڑیں. یہ آرمی والوں کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ راستہ دیا ہے اور پھر کل راستہ بند بھی کر دیا گیا. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. اینٹیں ادھر سے اکھیڑتے ہیں, ادھر سے اکھیڑتے ہیں. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. چاہے کوئی محلہ وانا بات سے بخیلی کی وجہ سے کرتا ہے کہ ان کا راستہ کام کا بند کر دیا جائے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کسی پر بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. چاہے بخیلی کی وجہ سے کرتا ہے کہ چلو جی یہ بند ہو جائے, لیکن یہ اینٹیں نہیں اکھیڑنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے, کل میں نے فیصل آباد جانا تھا. امین الملت مفتی محمد امین صاحب جنہوں نے آب کوثر بہت سی کتب لکھی ہیں, 90 سال عمر تھی, ان کا وصال با کمال ہو گیا. ایک بار ان کا نماز جنازہ تھا. میں جب سنجوال پہنچا, پروگرام ہوتے ہیں, ملک مستری امداد حسین کے بھتیجا فوت ہو گیا, بجلی کے کرنٹ کی دعا کے لیے جا رہا تھا. قاری یاسر رحمان صاحب نے فون کیا کہ یہ بات بن گئی ہے, راستہ آرمی والوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا ہے. میں نے کہا ان لوگوں کو بھی آرام نہیں آتا, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے چاروں طرف سے بند کر دیا. میں فیصل آباد نہیں کیا, مجھے فکر تھی. میں نے فون پر میں 3-4 جگہ سے رابطہ کیا, ہر طرف سے, اپنی طرف سے جہاں تک تھی. میں خود نہیں جا سکا لیکن فون پر رابطہ کیا. تو مہربانی ہے الحمدللہ حاجی جاوید صاحب کی مہربانی ہے, ہمارے میجر صاحب کی مہربانی ہے, ہمارے خان غلام خان منگش صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ گئے ہیں الحمدللہ. وزیر راستہ چاروں طرف سے کھول دیا گیا. اب جو ہے یہ اینٹیں وغیرہ بھی لگ رہی ہیں, جیسے سرور صاحب لگا رہے ہیں. مونگی صاحب سے وہ آئے ہیں انشاءاللہ ان قریب. یہ ملاوان آباد کی گلیاں بھی اور وہاں سے بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ کام شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ کام شروع ہوگا, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم افواج پاکستان کے لیے بھی دعا کریں, عوام پاکستان کے لیے دعا کریں. اگر ہمارے جو ممبر ہیں, چاہے ملک شاہ نواز صاحب ہیں, چاہے خان غلام خان منگش صاحب ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی نہیں بھی ہوتی ہے, 9 صاحب ہوتے ہیں کہ ایک غلطی نہیں بھی ہوتی ہے, تو وہ غلطی اس کو دیکھ کر اس میں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین مہربانی فرمائی ہے. اچھا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, اچھی جگہ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں. آپ کراچی میں بڑے شہروں میں چلے جائیں, پنڈی میں چلے جائیں, لاہور میں, جو آپ آگے آگے جائیں گے تو آپ موبائل ہاتھ میں پکڑے رہیں گے. عورت ہے یا مرد ہے, دن کو ڈاکو آ کر جو ہے نا موبائل لے لیتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. دن کو جو ہے بینک لوٹ لیے جاتے ہیں, دن دہاڑے سامنے دکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ بڑا حساس ایریا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ ہمیں راستہ ملا ہے. یہ آرمی والوں کی مہربانی ہے. ہم آرمی والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آرمی والوں کو بھی مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے, اور مزید جس طرح آرمی والوں نے بلکہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے, سیاسی حکمران سارے ایک جگہ متفق ہو گئے. اس پر مجھے خوشی ہے کہ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے, سب ملک پاکستان کے ہر بچہ, ہر مرد, تمام سیاسی حکمرانوں نے اور ٹرمپ کی دھمکی کا بے بانگے دوحال ڈنکے کی چوٹ سے جواب دیا ہے. اور میں بھی ٹرمپ کو کہنا چاہتا ہوں, اے ٹرمپ, تو یاد رکھ, تو یہ نہ سمجھ کہ ہم یتیم ہیں. ہم ملک پاکستان کے جو رہنے والے ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں. ہمارے سروں پر کاری کرنے والے کا سایہ ہے. جب سرکار اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے تو اس پاکستان کو کوئی میری آنکھ سے نہ دیکھے. اگر تو نے امداد بند کر دی تو ہم بھوکے نہیں رہیں گے. سرکار اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید مہربانیاں فرمائے گا. اس لیے ہم سرکار کے غلام ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا. ہم تو سرکار کو ماننے والے ہیں, تو سرکار عبد اقرار صلی اللہ علیہ وسلم سے مہربانیاں فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے, تو ہم سب کو ایمان پر موت دے. وہاں یہ کر رہا تھا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وہاں سے رہ گئی کہ آپ نے سچ بولا. سچ بولنے کی وجہ سے کیا ہوا, وہ ڈاکو کی سارے کے سارے ڈاکو طیب ہو گئے. اس لیے کسی نے کہا کہ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں, ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں, اور ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدھا کے واسطے. ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدھا کے واسطے. میاں پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا, ہمیں یہ درس دیا, اور اے میرے ماننے والوں, اے غیر مسلم کرنے والوں, تم بھی سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, سچ بولو. جب سچ بولو گے تو تم
دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے، میانہ اسلام کا دور ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پاس مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، فرمایا سرکار نے اپنا اختیار بتایا، فرمایا تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن تو نے سچ بولنا ہے۔ اللہ صحابی مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں 2 نمازیں پڑھوں گا، فجر اور مغرب کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کا ایسا اثر ہوا، اس نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ چکا، اس نے کہا اللہ کے پیارے حبیب سے میں نے وعدہ کیا تھا، چلو ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز